کہ حدیث پاک میں جس طرح سے منع فرمایا گیا ہے الٹا سونے سے، الٹا لیٹنے سے، تو اگر کسی مرض کی وجہ سے یا پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہو، اس کی وجہ سے اگر کوئی الٹا لیٹ جائے اور اس کو اس درد سے افاقہ محسوس ہوتا ہو، تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ کیا فرماتے؟ ایسے آزار کی صورت میں جو بیان کیے گئے ہیں تو اس میں الٹا لیٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. جیسے مریض ہے، ڈاکٹر کو اب معائنہ کرنا ہے، فرض کیا ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اب اس کو معائنہ کرنا ہے، یا ڈاکٹر اس جو ہے وہ پیٹ کے بل سونا ہی نہیں ہے تو سونا نقصان ہے، تو یہ تو آزار ہیں. ان صورتوں میں اگر سوئے گا تو گناہگار، یعنی وہ جو وعیدیں ہیں ان وعیدوں کا یہ مستحق نہیں ہوگا. یہ بلا وجہ ایسا سوئے گا تو ایسے سونے کی ممانعت ہے کہ ایسا نہیں سونا چاہیے، کہ یہ جہنمیوں کے ساتھ سونے کی مشابہت ہے. تو اس مشابہت کی وجہ سے الٹا سونے سے منع فرمایا گیا ہے. عذر ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، ایس ایم ایس جو موصول ہو رہے ہیں اس میں امام صاحب رکوع میں ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم بھی رکوع میں چلے گئے، تو اس سے ہماری نماز پہ کوئی اثر پڑے گا؟ قیام امام صاحب رکوع میں ہیں اور یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اگر امام کو انہوں نے رکوع میں ہی پا لیا، یعنی یہ بھی رکوع میں شامل ہو گئے، تو ان کو یہ رکعت مل چکی ہے. اب انہوں نے جو اللہ اکبر کہا ہے تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں، تو اتنا قیام ہی کفایت کرے گا. یعنی اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر کہیں، اب پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے. ٹھیک. اگر انہوں نے تکبیر تحریمہ یوں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا رکوع میں پہنچ گئے، یعنی اتنا کہ رکوع کی حد کو پہنچ گئے، تو پھر ان کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تو اس لیے تکبیر تحریمہ بالکل قیام کی حالت میں کہیں، اور پھر دوسری رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں اگر امام کو مل گئے، تو یہ جو انہوں نے تکبیر تحریمہ کہی ہے اور ان کو یہ جو قیام حاصل ہوا ہے، اس کے بعد انہوں نے رکوع کی تکبیر کہی ہے، اتنا قیام کفایت کر جائے گا اور وہ رکعت ان کو مل جائے گی اگر رکوع کے اندر ہی پا لیا ہے. ٹھیک. اچھا، اسی طرح اگر کہیں سامع نہ ہو، تراویح کے اندر حافظ صاحب ہی ہوں، یعنی سوال یہ ہے کہ لقمہ دینے والا کوئی نہیں ہے، تو وہاں تراویح پڑھنا کیسا؟ تراویح کے لیے حافظ اس معنی میں ضروری ہے کہ ختم قرآن کی جو سنت ہوگی وہ حافظ کے پڑھنے سے ادا ہوگی، اور اس اعتبار سے حافظ ضروری ہے. ورنہ تو تراویح یہ ہے کہ صورتوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ قرآن پاک کا سننا جو ہے یا ختم کرنا یہ تراویح کے اندر یہ سنت ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ حافظ مقرر کیا جاتا ہے تاکہ وہ قرآن پاک سننے کی، ختم کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے. سامع اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اگر حافظ صاحب کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ سامع وہ غلطی بتائے، اور وہ بھی اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ ختم قرآن کی جو سنت ہے اس میں کمی نہ ہو. جیسے فرض کیا کہ حافظ صاحب ایک رکوع ہی چھوڑ کر چلے گئے، اب ان کی بھی توجہ نہیں رہی ہے، وہ یہ سمجھے کہ میں نے بالکل صحیح پڑھا ہے، تو پیچھے جو حافظ ہوتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ آپ یہ بیچ میں چھوڑ گئے ہیں، تو وہاں سے وہ پڑھتا ہے، تو اس سے اس کی توجہ ہوتی ہے، تو جو چھوٹ جاتا ہے تو وہ واپس آ کر اس کو پڑھ لیتا ہے. یوں ختم قرآن کی سنت پوری ہو جاتی ہے اور اس کے اندر کوئی کمی اور نقصان نہیں رہتا ہے. تو سامع کو کھڑا کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے. باقی سامع تراویح کے لیے ضروری نہیں ہے، ختم قرآن کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر کوئی حافظ بغیر سامع کے بھی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی شرعاً حرج والی بات نہیں ہے، نہ جائز و گناہ والی بات نہیں ہے. سامع کا کھڑا کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ ہی سنت ہے اس معنی میں کہ اس کا کرنا ضروری ہے. بس یہ کہ حافظ صاحب جو چھوڑ رہے ہیں، جو نقصان ہو رہا ہے، کمی ہو رہی ہے، اس کی طرف یہ توجہ دلائیں گے، لقمہ دیں گے، تو اس لیے سامع کو کھڑا کیا جاتا ہے. جی مزید کال. میں نیپال سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر بینک کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں رقم جمع کرتے وقت بینک کی طرف سے کچھ پرسنٹ انٹرسٹ یعنی سود ملتا ہے، تو کیا یہ سود ہم اپنی ذاتی طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اور کیا یہ سود کی رقم کسی چندے وغیرہ میں صرف کیا جا سکتا ہے؟
क्या फरमाते हैं? किसी काफिर से, काफिर हरबी से जो रकम ज़ायद मिले उसकी रज़ामंदी के साथ, तो वो सूद नहीं करार पाती है। सही। अगरचे कि वो अपनी दी हुई रकम से ज़ायद मिलती है, तो ये सूद शरई एतबार से इसको सूद नहीं बोलेंगे। ज़ायद रकम ज़रूर है लेकिन सूद नहीं है। लेकिन अगर किसी मुसलमान से, मुसलमान को रकम देकर, या मुसलमान बैंक से, जिस बैंक में मुसलमान के शेयर्स हैं या मुसलमानों का है, तो उसमें अगर आपने जमा करवाई और उससे ज़ायद रकम लेंगे तो ये सूद करार पाएगी। तो अब इससे कतई नज़र कि इन्होंने कहाँ से बात की है, किस मुल्क का जिक्र किया है, तो ज़ाब्ता ये है कि अगर गैर मुस्लिम से, और इसी तरह गैर मुस्लिम बैंक जिसके टोटल शेयर्स जो हैं वो गैर मुस्लिमों के हैं, उसमें मुसलमानों के शेयर नहीं हैं, अगर वो अपनी रज़ामंदी से रकम जमा करवाने के ऊपर ज़्यादा रकम दे देता है तो उसको ना सूद कहेंगे ना वो सूद है। वो मुसलमान के लिए एक जायज़ माल है कि जो काफिर से उसकी रज़ामंदी के साथ हासिल हुआ है, तो उसका अपने लिए भी इस्तेमाल करना जायज़ है और मस्जिद में अतियात भी दे सकते हैं, लेकिन इसको सूद का नाम देना जायज़ नहीं है। और सूद समझ कर लेना कि भाई सूद ले रहा हूँ, ये भी जायज़ नहीं। सही जी, मज़ीद कॉल्स लेंगे हम। मेरा नाम मोहम्मद इशफाक अत्तारी है, जावरिया गुजारा तैयबा सरगोदा से अर्ज कर रहा हूँ। मसला ये पूछना है कि मैयत कैसे उठाया जाए। अगर जनाजा लेके जा रहे हैं और कब्रिस्तान जाने में किबला है, तो उस वक्त मैयत की टांगें किस तरफ हों? मैयत को उठाने का तरीका, असल में कंफ्यूजन ये है कि शायद मैयत की जो है वो पाँव किबले की तरफ हो जाते हैं, तो इसमें शरन कोई हर्ज नहीं है। मैयत के पाँव अगर किबले की तरफ भी हो जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। अगर जानिब किबला है तो आम तौर पर जिस तरह जनाजा उठाया जाता है तो सर ही उसका उसी किबले की तरफ होगा और पाँव मशरिक की तरफ होंगे। और अगर बिलफर्ज मशरिक की तरफ है और अब जो है वो उसके पाँव किबला की तरफ हैं, तो इसमें शरन कोई हर्ज नहीं है कि जो मुर्दा है, मैयत है, वो शरई अहकाम की मुकल्लफ नहीं है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े गुनाह हैं जो बिल्कुल वाज़ेह होते हैं उसमें इतनी परेशानी महसूस नहीं होती, और अब जैसे ये भी एक मसला इनके जहन में आया होगा तो इस पर लोग परेशान ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो क्या फरमाएंगे? अब जैसे रोज़ा रमज़ान शरीफ का, लोग तरावी का तो बहुत पूछते हैं, यार तरावी नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, लेकिन रोज़ा भी छूट रहा होता है, तो फ़र्ज़, वाजिबात, मुस्तहब्बात, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, तो करना क्या चाहिए, मतलब क्या? असल में वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि अगर आप करने वाले काम नहीं करेंगे तो फिर ना करने वाले कामों में पड़ जाएंगे। सही। तो हमारा मामला भी यही है कि हम करने वाले कामों की तरफ, जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ और वाजिबात हैं, सुनन हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते और खामखा की बातों के ऊपर हम तवज्जो ज़्यादा देते हैं। और फिर बाज़ लोगों का जो पूछना होता है, इस ये जो साइल ने सवाल किया इससे कतई नज़र है, और बाज़ों का तो वाकई एक बाअमल शख्स होता है, उसके ज़हन में आ जाता है कि यार ये पाँव किबले की तरफ हो रहे हैं, तो ये भी एक सूरत है कि ज़हन में सवाल उभरता है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, एक अमूमी बात कर रहे हैं कि अमूमी तौर पर बहुत सारे लोग आपसे मसाइल तो इतने पूछेंगे, यानी कि यूँ समझे कि जिस तरह कहते हैं ना कि बाल की खाल उतारना, वो, लेकिन उसके ऊपर अमल के एतबार से उन्होंने अमल भी नहीं करना होता, वो सिर्फ बास व मुबासा की हद तक, मालूमात की हद तक जो है वो पूछते हैं कि यूँ होना चाहिए, यूँ होना चाहिए। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि वो दीन के ऐसे ऐसे मसाइल में कि जिनके ऊपर राय एक महर शख्स ही दे सकता है, एक आमी शख्स भी उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहा होता है और अपनी राय दे रहा होता है। तो वजह उसकी ये है कि एक तो ये है कि हम दीनी अमूर की तरफ को अहमियत नहीं देते हैं, दूसरा ये कि हमने अमल को पीछे रखा हुआ है, बाकी इधर उधर की बातों को हमने आगे रखा हुआ है। तीसरी बात वही है कि जो करना है वो कर नहीं रहे और जो नहीं करना है उसकी तरफ हमने अपने आप को मशगूल रखा हुआ है। तो जब हम ना करने वाले कामों में इतने मशगूल हैं तो फिर करने वाले काम की हमें फुर्सत ही नहीं होती है, तो वो सारी लगवियात और फजूलियात में ज़िंदगी गुजर जाती है और फिर इसी तरह बासों मुबासे करते हुए चले जाते हैं और फ़राइज़ वाजिबात उनका बोझ हमारे सरों पर रह जाता है। आप इसको यूँ समझें कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक शख्स ने मसला पूछा
حرم کعبہ کے اندر کہ حضور مجھے یہ بتائیں کہ اگر احرام کی حالت میں کوئی مچھر مار دے، مچھر کا پوچھا یا مکھی کا پوچھا کہ وہ مار دے تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے شکل سے پہچان لیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ نے شہزادہ اور نواسہ رسول کو آپ لوگوں نے شہید کر دیا، اللہ، اس وقت تو آپ کو یہ خیال نہیں آیا، اور ابھی مچھر اور مکھی کا آپ کو اتنا خیال آ گیا۔ یعنی ایک بہت بڑی چیز، ایک بہت بڑا گناہ، ایک بہت بڑا جرم جو جس کا آپ نے ارتکاب کیا، تو اس وقت تو کچھ نہیں پوچھا کہ بھئی یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کرنا درست بھی ہے یا نہیں ہے، اور مکھی مچھر کا آپ کو اتنا خیال آ گیا۔ تو اب ہماری کیفیت ایسے ہی ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کر دیں گے، لوگوں کو قتل کر دیں گے، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو اس کے اوپر کوئی افسوس نہیں ہے۔ ہاں گاڑی کے آگے اگر بلی آ گئی ہے اس کا پوچھ لیں گے کہ وہ میری اس سے نہیں، یہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ دینی احکام کو اور جو شرعی معاملات ہیں ان کو جس قدر اہمیت دینی چاہیے، گناہ کو جس طرح گناہ سمجھنا چاہیے تو وہ ہم نہیں سمجھتے ہیں، اور خواہ مخواہ کی الٹی سیدھی باتوں میں اور جو ہے وہ فضول سوالات میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ بہت پیارا جواب مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ حقیقت یہی ہے کہ نہ کرنے والے کاموں میں مشغولیت بڑھ چکی ہے، اور جو کرنے والے اصل کام ہیں اس کی طرف سے توجہ ہٹ گئی ہے یا ہٹتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی سے آخرت کے حوالے سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اچھا حضور، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے، ٹوٹے پھوٹے روزے قبول فرمائے، تو یہ جو ٹوٹے پھوٹے روزے ہم بولتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ مطلب صحیح ہے بولنا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے۔ صحیح۔ اور بندے کا اپنے اعمال پر فخر نہیں بلکہ اپنے اعمال پر ندامت کا اظہار ہے۔ صحیح۔ اور اس بات کا اظہار ہے کہ یا رب کریم میں نے اپنی استطاعت کے مطابق، اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ جس طرح حق ادا کرنا تھا اس طرح میں نے حق ادا نہیں کیا ہے، تو لہٰذا جیسا بھی میں نے کیا ہے تو اس کو ہم ٹوٹا پھوٹا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم اگر اپنے اعمال کو بالکل کامل اور اکمل ترین مکمل ترین بولیں گے، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے اعمال کو اکمل ترین سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اکمل نہیں ہوتا ہے، وہ ناقص ترین ہوتا ہے۔ تو اس لیے بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی عرض کرے گا کہ یا رب کریم میں نے جو عمل کیا مجھے نہیں پتا کہ میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں ہے۔ ہاں مجھے اپنی کوشش کا پتہ ہے، اور کوشش میں بھی مجھے یہ اعتراف ہے کہ کامل کوشش نہیں ہے، ناقص کوشش ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ٹوٹے پھوٹے سجدے، یعنی کہ جس طرح ہم اب دیکھیں ہم فرض کیا کہ روزہ رکھتے ہیں، اب روزے میں جو اخص الخواص کا روزہ ہے کہ اللہ کے ماں سوا کسی کی طرف توجہ ہی نہ ہو، روزے کی حالت میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ ہو، اگر ہم اس روزے کو دیکھیں اور اپنے عوامی روزے کو دیکھیں تو پھر یہی بولیں گے کہ ٹوٹا پھوٹا روزہ ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اپنی تلاوتوں کو دیکھیں، اپنی تراویحوں کو دیکھیں، تو ایک وہ بھی لوگ تھے کہ جو ماہ رمضان میں 61 قرآن پاک کے ختم کیا کرتے تھے، ایک رات یعنی 30 راتوں میں 30 قرآن پاک، 30 دنوں میں 30 قرآن پاک، تراویح میں پورا قرآن پاک، اور عید کے دن بھی جو ہے وہ ختم، اور پھر 2 رکعتوں کے اندر پورا قرآن پاک ختم۔ تو ایک وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والے، اور پھر عبادت کے اوپر رونے والے، عبادت کرنے کے بعد رونے والے کہ یا اللہ قبول فرما لے۔ اور ایک ہم دیکھیں کہ تراویح پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت ہی سے ہمارے اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی خیال کہاں پہ جا رہا ہوتا ہے، کبھی خیال کہاں پہ جا رہا ہوتا ہے، جو پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ اولاً تو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، ہم کوشش ہی نہیں کرتے ہیں اس کے سمجھنے کی، اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی توجہ چلی جاتی ہے کبھی نہیں جاتی ہے، اونگتے ہوئے تھک کے ہارے ہوتے ہوئے ادھر دیکھتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے آج حافظ صاحب نے لمبا کر دیا، تو اس کو ناقص ہی بولیں گے نا، اس کو کب بولیں گے کامل ہے؟
تو اس عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے ناقص اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو اس طرح کہنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور بندے کو یہی چاہیے کہ اپنے اعمال کو ناقص ہی سمجھے. بہت پیارا جواب مفتی صاحب نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ جو اعمال کرنے کا حق ہے، جو اس کے ظاہری باطنی آداب بیان کیے گئے، اس کے مطابق تو اللہ کے نیک بندے ہی کر سکتے ہیں، ہم جیسے لوگ کہاں کر پاتے ہیں. بس یہ نقل ہے، اللہ تعالیٰ یہی ٹوٹے پھوٹے ہمارے اعمال قبول فرما لے. جی مزید کال. محمد مبشر اتاری گلزار طیبہ سرگودہ شاہپور صدر سے عرض کر رہا ہوں. میرا دارالفتہ اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کے 1 یا 2 روزے کسی وجہ سے نہ رکھ پائے تو اگر وہ اعتکاف کرنا چاہے تو اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ ابتداء روزے چھوٹ گئے. سنت اعتکاف میں، اور اگر اعتکاف کی منت بھی مانی ہے تو اس میں روزہ شرط ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے اعتکاف کرنا ہے اور اس میں اس کا روزہ چھوٹ جاتا ہے یا چھوٹنے کا جو ہے وہ شائبہ ہے یا گمان ہے کہ بھی اس میں چھوٹ جائے گا، کوئی ایسی بیماری ہے، تو پھر اس صورت میں اگر واقعی روزہ چلا جاتا ہے تو اعتکاف نہیں رہے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. یہ تو اس بنیاد پر جواب دیا گیا کہ اعتکاف کی اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ اعتکاف میں روزہ کوئی چھوڑ جائے. اگر پہلے سے رمضان کے روزے چھوڑ چکے ہیں اب اعتکاف کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سنت اعتکاف کر سکتے ہیں. سنت اعتکاف میں اس بات کی پابندی کرنی ہے کہ کوئی روزہ نہ چھوٹے. پہلے کے اگر چھوٹ چکے ہیں، کسی بھی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں یا بغیر عذر چھوٹ گئے ہیں، تو اب اس میں یہ پابندی نہیں ہے اعتکاف کے لیے کہ ماہ رمضان کے جس نے پورے روزے رکھے ہوں تو وہی اعتکاف کرے. ایسی پابندی نہیں ہے. پابندی شریعت کی طرف سے یہ ہے کہ سنت اعتکاف جو ہے اس میں روزے کا ہونا شرط ہے. ٹھیک. اچھا حضور، اب جیسے روزہ ٹوٹا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، تو اعتکاف ٹوٹنے سے روزے پر اثر پڑتا ہے؟ اعتکاف ٹوٹنے سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. اچھا. روزہ ٹوٹنے سے اعتکاف ضرور ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر اعتکاف کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، جیسے مسجد سے بلا عذر باہر نکل گیا، تو اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. اعتکاف ہی ٹوٹا ہے، روزے کو نہیں توڑنا ہے. صحیح. یہ بات یاد رہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر اعتکاف ٹوٹ گیا، روزہ نہیں ٹوٹا، تو اب گھر چلے جائیں یا کچھ اس کی قضا بھی ہوگی، اور کیا ہوگی وہ کیا کریں اس حوالے سے؟ جو سنت اعتکاف کی پابندی ہے، یا یعنی جو سنت اعتکاف کے احکام تھے، وہ اب سنت اعتکاف کے احکام اس پر نہیں ہیں. صحیح. کہ یعنی جو اس نے 20 سے لے کر وہ چاند رات تک جو اس نے بیٹھنا تھا، لازم تھا مسجد میں رہے، تو وہ اب اس کے اوپر لازم نہیں رہا. اب گھر جانے کی بجائے یہ کہ ظاہر ہے کہ اگر اعتکاف ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قضا بھی ان کے ذمہ لازم ہے. اعلان تو ضروری نہیں، تو اب اس کے لیے اعلان بھی ضروری نہیں کہ میرا اعتکاف ٹوٹ گیا، تو اب اس کی قضا کر لے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ارادہ کر کے آ گیا کہ اس نے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں گزارنے ہیں، تو یہ اپنے اس ارادے کے اوپر مستقیم رہے، سچا رہے، اس کو پورا کرے. ٹھیک ہے سنت اعتکاف ادا نہیں ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھنے کی سعادت تو مل رہی ہے نا. صحیح بات ہے. تو اس سعادت کو کیوں کھوتا ہے؟ یعنی یہ جو بیٹھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں، اس کے لیے اعتکاف کا ہونا، سنت اعتکاف کا ہونا ضروری نہیں ہے. ویسے بھی نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں. اور الحمدللہ جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں 30 دن کا اعتکاف ہوتا ہی ہے الحمدللہ. تو وہ جو سنت اعتکاف ہے وہ آخری 10 دن کا ہوتا ہے، اس سے پہلے جو 20 دن کا ہوتا ہے وہ نفلی اعتکاف ہی ہوتا ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی ہے تو اب یہ نہیں بولے کہ ٹوٹ گیا تو اب میرا یہاں پہ رہنا کہاں درست ہوگا، اب میں کیسے رہوں گا. تو یہ سمجھے کہ چلو اس سعادت کو تو میں نہیں پا سکا ہوں، اب یہ جو بیٹھنے کی سعادت ہے اتنے دن کی، اس کو پا لیتا ہوں. تو اللہ قضا بھی اس کے اندر آسانی سے ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جو مسجد میں بیٹھنے کی جو سعادت یہ حاصل کر لے گا. اور پھر اعتکاف کا جو مقصد ہے کہ رکے رہنا، گناہوں سے بچے رہنا، وہ مقصد تو پھر بھی اس کو حاصل ہو رہا ہے. مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہوں سے روکا ہوا بھی ہے، اگرچہ کہ سنت اعتکاف پورا نہیں ہو رہا. جی
جی مزید کال. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی بندہ قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسم کہ میں مثال کے طور پر یہ کام نہیں کروں گا، تو اسے اگر وہ چاہتا بھی ہے کرے تو کیا وہ اسے توڑ سکتا ہے؟ اگر توڑ سکتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ بندہ گناہ گار تو نہیں ہوگا؟ جی قسم کا کفارہ اور قسم کے احکام. جی قسم اگر کھائی ہے کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا اور پھر وہ ایسا کام کر لیتا ہے تو اس صورت میں قسم تو ٹوٹ جائے گی. صحیح. بلکہ اگر رشتہ داروں سے بات چیت نہ کرنے کی، والدین سے بات چیت نہ کرنے کی، یا قطع تعلق کرنے کی قسم کھائی ہے کہ میں فلاں سے بات چیت نہیں کروں گا، تو ایسی قسم کے لیے فرمایا مستحب یہ ہے کہ وہ کام کرے. صحیح. یعنی یہ کسی نے قسم اٹھائی میں والدین سے بات چیت نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ والدین سے بات چیت کرے، یعنی اب اس قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے. صحیح. لیکن اگر گناہ وغیرہ کے اس کے اوپر قسم اٹھائیے تو پھر اپنی قسم کے اوپر پکا رہے. بہر صورت اگر وہ اس کے خلاف کام کر لیتا ہے، جس کی اس نے قسم اٹھائی ہے اس کے خلاف کام کر لیتا ہے، جی تو اس صورت میں اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور دونوں صورتوں میں اس کو کفارہ دینا پڑے گا. مدنی چل کے ناظرین، امیر علیہ سنت کی کتاب ہے فیضان سنت، اس کا ایک باب ہے نیکی کی دعوت، اس کے اندر قسم کے حوالے سے کافی تفصیل سے احکام لکھے ہیں. اسی طرح الگ سے بھی رسالہ ملتا ہے قسم کے مدنی پھول، تو یہ حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی قسم کے حوالے سے آپ کو بہت زبردست معلومات حاصل ہو جائے گی. اچھا، اعتکاف کی منت مانی اسلامی بہنوں کے حوالے سے سوال ہے، اور اب اعتکاف کے دن تو آ رہے ہیں لیکن مخصوص ایام بھی شروع ہو گئے، تو اب کیا کریں؟ اگر منت مانی ہے تو جتنے دن کی منت مانی ہے تو اتنے دن کا اعتکاف کرنا ضروری ہے، لیکن اسلامی بہنوں کے لیے اعتکاف کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ان ایام سے پاک ہوں، ٹھیک ہے، تو ہی اعتکاف ہو سکتا ہے. صحیح. تو اس صورت میں یہ پھر جو ہے وہ اب اس میں بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ مخصوص ایام کی منت مانی ہے، یا پھر یہ بولا کہ اتنے دنوں کا اعتکاف جو ہے وہ میں کروں گی. تو اگر مطلقاً منت مانی ہے تو یا رمضان میں منت مانی ہے تو وہ کسی رمضان میں بھی جو ہے وہ اس اعتکاف کو کر سکتی ہیں. اگر مطلقاً ایام کی منت مانی ہے کہ 10 دن کا 20 دن کا اعتکاف کروں گی تو اس میں پھر رمضان ہونا بھی شرط نہیں ہے. روزے کے ساتھ روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مسجد بیت میں اعتکاف کریں تو اعتکاف ادا ہو جائے گا. لیکن اعتکاف کے لیے جو شرط بیان کی ہے وہ یہ کہ ان چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے. مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیں کہ ابھی تو ہم نے پرٹیکولر اعتکاف کے موضوع پہ بات ہی نہیں کی ہے، ضمناً چند سوال آئیں تو کتنے سارے اس میں مسائل ہوں گے جو کہ اعتکاف کے حوالے سے ضروری ہیں، تو اس لیے ابتداً عرض کیا گیا تھا کہ اس کتاب فیضان رمضان کو حاصل کر لیں، اعتکاف کے باب کو پڑھ لیں کہ جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں کہ اس چیپٹر کو پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو اعتکاف کے بارے میں معلومات ہو جائے گی کہ اعتکاف ہوتا کس طرح اور کرنا کس طرح ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو